وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد یعنی NDA حکومت کی تیسری مدت کے لیے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے 7 ہمسایہ ممالک کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شام 7 بجے راشٹرپتی بھون میں تیسری مدت کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی اتوار کی شام کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، سیشلز اور ماریشس کے رہنماؤں کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم پشپا کمل پرچنڈ، بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوگبے، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ، سری لنکا کے صدر رانیل وکرماسنگھے، مالدیپ کے صدر محمد مغیث، سیشلز کے صدر دیوکل راموکوان، ماریشس کے وزیر اعظم پرووند جگن ناتھ کے آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مہمان قائدین کی آمد ہفتے سے شروع ہوگی اور پیر کو وزیر اعظم مودی ان کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ بھی کریں گے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو کہا کہ ملک کے عوام کے ایک بڑے طبقے نے عام انتخابات میں کانگریس پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے عوام کی رائے کو احترام کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ہمیں نظم و ضبط کے ساتھ لوگوں کے اعتماد پر کھرا اترنا چاہیے۔ عام انتخابات کے بعد پہلی بار منعقد پارٹی کے اعلیٰ پالیسی ساز تنظیم کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر کھڑگے نے کہا کہ آج ملک کے عوام نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور کانگریس کو عزت بخشی ہے، اس لیے پارٹی کو ہر سطح پر کام کرنا ہوگا۔ کھڑگے نے کہا کہ ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ہمارا کام جاری رہے گا۔ ہمیں 24 گھنٹے 365 دن عوام کے درمیان رہنا ہے، عوامی مسائل کو اٹھانا ہے۔ ہم اہم ریاستوں کے انتخابات چند مہینوں میں ہونے والے ہیں، ہمیں حریف جماعتوں کو ہر قیمت پر شکست دے کر ہمیں حکومت بنانا ہے۔ ہندوستان کے ووٹر بدلا چاہتے ہیں، اس لیے حالیہ انتخابات میں عوام نے تفرقہ بازی، نفرت و پولرائزیشن کی سیاست کو سخت جواب دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر طنز کرتے ہوئے مسٹر کھڑگے نے کہا کہ عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آمرانہ طاقتوں اور آئین مخالف طاقتوں کو سخت جواب دیا ہے۔ ہندوستان کے ووٹروں نے BJP کی 10 سالہ حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ تفرقہ بازی، نفرت اور پولرائزیشن کا کانگریس اور ورکنگ کمیٹی پارٹی لیڈروں ملک بھر کے کروڑوں کارکنوں کا شکریہ ادا کرتی ہے، جنہوں نے پچھلے چند مہینوں میں انتھک محنت کی ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے مضبوط ارادے اور عزم و محنت کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کی رہنما سمرت کور بادل، بکرم سنگھ مجیٹھیا اور سکھپال سنگھ کھیرا اور کئی دیگر لوگوں نے اداکارہ اور نومنتخب رکن پارلیمان کنگنا رناوت کے پنجاب میں دہشت گردی پر کیے گئے تبصروں پر سخت تنقید کی ہے۔ کنگنا رناوت نے کہا تھا کہ پنجاب میں دہشت گردی اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ جمعرات کو چندی گڑھ ہوائی اڈے پر پیش آنے والے ایک چونکا دینے والے واقعے میں CISF کی ایک خاتون جوان نے کنگنا کو تھپڑ مار دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کی تحریک پر اداکارہ کے تبصرے سے خاتون کو تکلیف پہنچی تھی۔ شرومنی اکالی دل کے MP سمرت کور بادل نے کہا کہ کسی کو بھی پنجابیوں کو دہشت گرد یا انتہا پسند کہنے اور لوگوں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جانا چاہیے۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مجیٹھیا نے X پر لکھا کہ اگرچہ وہ کسی بھی شکل میں تشدد کے حامی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ کسان ملک کے لیے خوراک پیدا کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے، بھائی اور بہن سرحدوں پر خدمت کر رہے ہیں، ان کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چندی گڑھ کے ہوائی اڈے پر جو کچھ ہوا وہ حکمرانوں کے کسانوں اور فوجیوں کی آواز کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی جس میں کلویندر کور کو ایسی انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ مجیٹھیا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پنجابی دہشت گرد بن رہے ہیں، ایسے بیانات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جس سے تلخی کا ماحول پیدا ہو۔ کنگنا رناوت کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس MLA سکھپال سنگھ کھیرا نے X پر لکھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی طرح کے تشدد کی حمایت نہیں کرتا۔ کلویندر کور نے انہیں اس لیے مارا کہ جب کنگنا رناوت نے احتجاج کرنے والے کسانوں کو تنخواہ دار، روزانہ مزدور کہہ کر طعنہ دیا تھا تو انہیں برا لگا، کیونکہ ان کی ماں بھی اس احتجاج کا ایک حصہ تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ایک بار پھر کسانوں اور پنجاب کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ وہ تھپڑ کو پنجاب میں دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ وہ نہیں سمجھتی کہ یہ گولی نہیں تھپڑ تھا۔ کھیرا نے کہا کہ انہیں اب سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک رکن پارلیمان ہیں اور انہیں اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق UN بلیک لسٹ میں روس، افغانستان، صومالیہ، شام، یمن، داعش اور بوکو حرام بھی شامل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جون کے آخر تک شائع کر دی جائے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی مندوب نے اس فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس جمعے کے روز اس فیصلے کو باضابطہ طور پر اطلاع دی گئی ہے۔
خیال ہے کہ بچوں کے خلاف جرائم کے مرتکب مجرموں کی عالمی فہرست بچوں اور مسلح تنازعات پر ایک رپورٹ کا حصہ ہے جو 14 جون کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے ہی مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاک نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ بچوں اور مسلح تنازعات پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے سلامتی کونسل کو پیش کی جانے والی رپورٹ بچوں کے قتل، انہیں معذور کرنے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی، ان کے اغوا، بچوں تک امداد تک رسائی سے انکار اور اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کا احاطہ کرتی ہے۔ مذکورہ فہرست 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے میں وہ ممالک اور فریق شامل ہیں جو بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کر چکے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں وہ ممالک اور فریق شامل ہیں جو ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل مندوب کے مطابق انہیں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو ان ممالک اور فریقوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو بچوں کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج پر کن خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی کے امور کے نگراں شیخ عبدالرحمن روسدیس نے مقدس مساجد کے اماموں کو ہدایت جاری کی ہے کہ گرم موسم میں جمعے کے خطبات اور نمازوں کو مختصر کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ عبدالرحمن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں برس حجاج کی ریکارڈ تعداد کی آمد کا امکان ہے اور موسم بھی سخت گرم ہے، جس میں اکثر کو مطاف کے صحن، چھت اور کئی جگہوں پر نماز کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ شیخ عبدالرحمن نے کہا کہ حاجیوں میں کمزور اور بزرگ بھی ہیں، موسم گرم ہے اور بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، جسے مدنظر رکھتے ہوئے تلاوت کی مقدار اور اذان و اقامت کے درمیان وقفے کو کم کر کے نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ بیان میں ہدایت کی گئی ہے کہ سخت گرمی میں اللہ کے مہمانوں کی صحت اور سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے مسجد الحرام و مسجد نبوی کے امام جمعہ کے خطبے اور نمازوں کو مختصر کر دیں۔ شیخ عبدالرحمن نے بیان میں مزید کہا کہ شدید گرمی میں نمازیوں کے لیے آسانی اور تخفیف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم خطبہ مختصر کرو اور بعض کلام میں جادو ہے۔ شیخ نے کہا کہ حرمین شریفین کے منبر کا مسلمانوں کے دلوں میں بلند مقام ہے، وہ سچے اسلام، اس کی میانہ روی و خطبے کی تعلیمات و مضامین حاصل کرتے ہوئے اس توجہ سے سنتے ہیں، اور خطبہ لمبا کرنے سے نمازی اور سامعین آخر تک پہنچتے پہنچتے خطبے کے اول حصے کو بھول جاتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں فتح کے لیے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام روس اور چین سے مقابلے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ڈنمارک کی خاتون وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن پر سڑک پر اچانک حملہ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک شخص نے 46 سالہ وزیر اعظم فریڈرکسن پر حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ کرنے والا شخص چل کر وزیر اعظم کے پاس آیا، جس کے بعد اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے آفس سے جاری ہونے والے بیان میں اس واقعے کی تفصیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم فریڈرکسن کو جمعے کی شام کوپن ہیگن میں ایک شخص نے مارا، جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس نے بھی ملزم کو گرفتار کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ میڈیا کے مطابق واقعے کے عینی شاہد 2 خواتین نے بتایا کہ ایک شخص مخالف سمت سے آیا جس نے وزیر اعظم کو زور سے دھکا مارا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اس شخص نے زور سے دھکا دیا، تاہم وزیر اعظم زمین پر نہیں گریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میٹے فریڈرکسن 2019 میں وزیر اعظم بنی تھیں۔ وہ ڈنمارک کی تاریخ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم ہیں۔ لندن میں نیشنل ہیلتھ سروس NHS کے اسپتالوں پر سائبر حملے کے بعد لندن کے اسپتالوں نے دوبارہ کاغذی ریکارڈ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مریضوں کے خون ٹیسٹ رزلٹ کمپیوٹر کے بجائے کاغذ پر دیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نیشنل ہیلتھ سروس پر حملے میں روسی گروپ ملوث ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سائبر حملے کے نتیجے میں کئی اسپتالوں میں آپریشنز، خون کے ٹیسٹ اور خون کی تبدیلی جیسے پروسیجرز ملتوی کرنا پڑ گئے تھے۔